بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، لاس اینجلس کے حالات اس وقت خراب ہیں، اس قدر گھٹیا ہے کہ ہر طرف آگ ہی آگ نظر آ رہی ہے۔ یہ آگ نہیں بلکہ اللہ کا عذاب ہے۔ قیمتی سے قیمتی چیزیں، بلند ترین عمارتیں، خوشنما مناظر، جدید ترین سہولتیں، سب کچھ آگ کے شعلوں میں ہے لپٹ چکی ہیں۔ دنیا کے بہترین وسائل اور بہترین ماہر آگ بجھانے کی کوشش کر رہی ہیں، مگر آگ بجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر یہ انسانوں کی طرف سے لگائی گئی ہوتی تو شاید یہ آگ بجھ سکتی تھی، لیکن یہ تو اللہ کا عذاب معلوم ہوتا ہے۔ یہ پانی سے کیسے بجھ سکتی ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو مظلوم بچیوں کی سسکوں سے لگائی گئی ہے۔ یہ آگ تمہارے پاس پانی سے بھلا کیسے بجھ سکتی ہے؟ جن مظلوم بچیوں کو بلا وجہ ستایا، جن کے حقوق پامال کیے گئے، یہ ان معصوم بچیوں کی آہوں کا اثر ہے۔ جنہیں بے دردی سے ستایا گیا، خاندانوں کے خاندان خاک میں ملا دیے گئے، انہیں اپنے گھروں سے نکال کر گلیوں میں بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا۔ فلسطین کی ایک ننھی سی بچی نے کہا تھا کہ میں اللہ کے پاس جا رہی ہوں اور جا کر اللہ سے شکایت کروں گی کہ تمہاری بھری دنیا میں سے کسی نے بھی ہماری مدد نہیں کی تھی۔ لاس اینجلس میں لگائی آگ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اس بچی کی دعا قبول ہو گئی ہے، جس نے کہا تھا کہ اللہ میں زمین پر انصاف تلاش کرتی رہی، میں چیختی رہی، چلاتی رہی، بھوک سے بلکتی رہی، لیکن کوئی میرے درد کو نہ سمجھ سکا۔ دنیا بھری پڑی تھی لیکن میری فریاد تیرے بندوں نے نہ سنی۔ وہ بچی تو جل گئی لیکن اس کے آنسو زمین پر پڑتے ہی ان کے آگ بن گئے۔ یہ شعلے صرف درختوں، عمارتوں اور چیزوں کو نہیں جلا رہے بلکہ ظالموں کے غرور کو بھی خاک میں ملا رہے ہیں۔ وہ فریاد جو زمین پر دبی رہی، آج وہ آسمانوں تک جا پہنچی۔ اللہ نے اپنی قدرت سے یہ پیغام دیا ہے کہ میں انصاف کرنے والوں میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے بندوں پر کیا ظلم ہوا ہے، اور یہ عذاب اس بات کی گواہی ہے کہ مظلوموں کی آہ کبھی گائے نہیں جاتی۔ یہ آگ لاس اینجلس میں لگی ایک نتیجہ ہے کہ یہ جو ظالم زیادتی کرتے ہیں انہیں کبھی نہ کبھی اپنے کیے کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ ظالم بھول جاتا ہے مگر مظلوم کی خاموشی عرش کو ہلا دیتی ہے۔ اللہ کا یہ عذاب ہمیں سبق دے رہا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو ایک چھوٹی سی چنگاری سے ایسا عذاب نازل کر سکتا ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ آج امریکہ جیسی سپر پاور بھی اس آگ کو بجھانے میں کبھی تک ناکام ہے۔ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ اللہ بڑا کریم ہے لیکن اس کی رحمت صرف ان کے لیے ہے جو سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اور اپنے ظلم کا ازالہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، مظلوم بن کر مرنا، ظالم بن کر نہ مرنا۔ اگر ظالم بن کر مرو گے تو قیامت کے دن تمہیں حجاج بن یوسف جیسے لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور اگر مظلوم بن کر مرو گے تو تمہیں قیامت کے دن مولا حسین علی کے ساتھ کھڑے کیے جاؤ گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ اللہ حافظ۔